سامعین ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر خیر اہل السماء و خیر اہل الارض۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خیر اہل السماء، آسمان کی جو مخلوقات ہیں ان سے افضل ہے، و خیر اہل الارض، اور جو زمین والے ہیں ان سے بھی یہ افضل ہے، اکمل ہے۔ وخیر من مضى وخیر من بقیہ الی یوم القیامۃ، یعنی جو لوگ گزر گئے ان سے بھی افضل ہیں، جو آنے والے ہیں ان سے بھی افضل ہیں۔ الا النبیون والمرسلین، مگر نبی اور مرسلین کے بعد یہ فضائل، یہ کمال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ ساری مخلوق جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، ان سے افضل صدیق عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مسجد نبوی میں موجود تھے۔ فدخل ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مسجد میں داخل ہوئے۔ فقام لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں ہستیوں کو دیکھ کر فقام، تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی گئی، کہا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتنا عن قیام بعدنا بعد الا لثلاثہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے بعضوں کو بعد کے لیے اور بعضوں کو بعد کے لیے کھڑا ہونا منع فرمایا ہے، مگر 3 اشخاص ایسے ہیں جب وہ آئیں تو ان کے قیام کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ سنے تو صحابہ نے عرض کی کہ آقا، وہ جو 3 اشخاص آپ نے فرمائے ہیں ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ فرمایا والدین، والدین میں سے اگر ماں یا باپ گھر میں داخل ہوں، کسی مجلس میں آئیں، اولاد بیٹھی ہو، بیٹا بیٹھا ہو، تو اس کو چاہیے کہ باپ یا ماں کے احترام میں کھڑا ہو جائے کہ میرا باپ آیا ہے، میری ماں آئی ہے۔ والی عالم یعمل بعملہ، ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرے، عالم ہو اور جو رب کائنات نے اس کو علم دیا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ جب
عالم با عمل آئے تو اس کے احترام کے لیے بھی کھڑے ہو جانا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اور تیسرا شخص میرے آقا نے فرمایا وسلطان عادل، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جو عادل ہو، عدل والا ہو، عدل کرتا ہو، جب وہ آئے تو اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کا حکم مبارک ہے۔ آقا آپ نے ان تین لوگوں کا ذکر کیا کہ جب یہ آئیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان تین لوگوں کا ذکر کیا۔ فقال کان عندی جبریل فلما دخل، میرے صحابہ جب یہ دونوں حضرات میرے پاس آئے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے سے پہلے میرے پاس موجود تھے۔ قام جبریل فقمت انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب قام جبریل فقمت انا مع جبریل، جب جبریل کھڑے ہوئے ان دونوں کے آنے پر میں نے جبرائیل کو دیکھا تو میں بھی ساتھ کھڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں بھی ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لیے رب کائنات کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دن مجلس لگی ہے، شمع رسالت کے پروانے ارد گرد موجود ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، میرے آقا نے پوچھا کہ میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ آج تم میں سے کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ جب میرے کریم آقا نے اتنی بات پوچھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اللہ کی توفیق سے آج میں روزے کے ساتھ ہوں، میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا، قالا فمن تابع منکم اليوم جنازۃ، میرے صحابہ تم میں سے کوئی آج ایسا ہے جس نے نماز جنازہ کسی مسلمان کی ادا کی ہو، نماز جنازہ پڑھی ہو کسی کی؟ کمال بات تھی جب میرے کریم آقا نے یہ سوال کیا۔ کالا ابو بکر آنا، ابو بکر صدیق پھر عرض کرتے ہیں، آقا الحمدللہ میں نے آج نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کالا من اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے صحابہ تم میں سے کس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، قالا ابو بکر انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں نے آج ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا، آقا نے فرمایا، قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی آج مریض کی عیادت کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ تم میں سے کوئی ہے؟ قال ابو بکر آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں نے آج ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ 4 سوال کیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور 4 سوال کا جواب کس نے دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان 4 سوالوں کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ذرا غور سے سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص یہ 4 کام کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جو کریم آقا نے فرمایا کہ جو شخص یہ 4 عمل کرتا ہے، جس میں یہ 4 عمل مجتمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ شخص جنتی ہے۔ پتا چلا کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلانا یہ جنتیوں کا عمل ہے۔ وہ شخص جنت میں جائے گا جو کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہ جنتیوں والا عمل ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مالک میں تیری رضا کے لیے اس کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل بھی انسان کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔